بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام جہش بن ریاب تھا، جو کہ قبیلہ بنو اسد کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت حضرت عبد المطلب تھا، یعنی حضرت زینب بنت جہش نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے 10 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئی۔ پیدائش پر آپ کا نام برہ رکھا گیا، لیکن جب آپ ایمان لے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھ دیا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ شفقت میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دینداری، پرہیزگاری، راز گوئی، صدقہ دینے والی اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے والی خاتون تھیں۔ جب آپ جوان ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حارثہ اور والد کا نام سعدہ تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب آپ کو مکہ مکرمہ لے کر جا رہی تھیں کہ لٹیروں نے حضرت زید کو ان کی ماں سے چھین کر مکے کے بازار میں بیچ دیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے ان کو 400 درہم میں خرید لیا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد فرما کر اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غلام تھے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جس وجہ سے لوگ ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھی، تو یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ ایک غلام سے شادی کریں، اسی لیے انہوں نے شروع میں اس رشتے سے انکار کیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی، ترجمہ ہے، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے پاس اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ سراسر گمراہی میں پڑ گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے کو مان لیا، اور اس طرح ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے ہو گیا۔ اس شادی کے 1 سال بعد ہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان زندگی تناؤ کا شکار رہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیپالک بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نکاح اب مزید نہیں رہ سکتا، ہم دونوں کی طبیعت بالکل جدا گانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ایک طرف ان کا منہ بولا بیٹا اور دوسری طرف ان کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر راضی کیا کہ کچھ عرصہ اور گزاریں، ہو سکتا ہے آپ دونوں کا گزارا ہونے لگے۔ اس بات کو قرآن پاک میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اسے نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو، لیکن اللہ پاک کی رضا یہی تھی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں طلاق ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہو گئے، اسی لیے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طلاق یافتہ پھوپھی زاد سے نکاح فرما کر انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی اس بات کی تھی کہ عرب کا رواج تھا کہ منہ بولے یا لے پالے بیٹے کو اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس بیٹے کی بیوی سے ہرگز شادی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس پر اللہ پاک فرماتا ہے، اور آپ اس وقت وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے رشتے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں رہ کر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ خوشی اور غمی کی بیک وقت خبر تھی۔ خوشی اس بات کی کہ ازواج مطہرات میں شامل ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور غم اس بات کا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید کی طلاق یافتہ ہوں، پورے عرب میں یہ بات پھیل جائے گی۔ خیر، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید سے فرمانے لگی کہ میں بغیر استخارہ کے اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینے میں پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ منافقین اور دشمنان رسول یہ کہنے لگ گئے کہ یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی تھی، جس کی وجہ سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلاق لے لی ہے۔ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار حضرت زید کے گھر جانے کو بھی اس محبت کا نام دیا۔ اسی طرح جام گوئیاں عام ہو گئیں۔ ادھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح پر کھڑی ہوئی، اور ادھر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی نازل فرما دی۔ وحی کے نازل ہونے سے پہلے ہی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ وحی کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی حاجت پوری کر لی اور پھر اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس آیت کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور جا کر ان سے فرمایا کہ اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے کہ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ازدواجی تعلق بلا عذر اور بلا عقد اور بلا تقرر، محض اور اس کے بغیر کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں قابل اعتبار سمجھا گیا ہے، قائم ہو گیا۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7واں نکاح تھا، جو کہ ذیقعد 5 ہجری میں ہوا۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا، جس میں 300 صحابہ کرام شریک ہوئے۔ ناظرین، مفسرین نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھی، اور خود سجدے میں گر گئی اور 2 مہینوں کے روزوں کی نیت کر لی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر انتہائی صبر اور ہمت سے کام لوں گی۔ ایک اور آواز گونجی، میرے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرابت کا حق ادا کیا اور نیک اعمال کرنے میں سبقت لے گئے۔ یہ وہ جملہ ہے جسے نبی کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دہرایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی گہری تاثیر اور مقبولیت اس قدر زیادہ تھی کہ صحابی اپنے بچوں کے نام اس کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے۔
پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی برگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے تو میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، لہٰذا ایسی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو امانت ہے۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ آپ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی حفاظت میں پیش رہتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے سامنے ہوتے ہوئے کسی کافر کی جرأت نہ ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی نازیبا لفظ بھی بول دے۔ اس طرح اعلان نبوت کو 6 سال گزر چکے تھے کہ ایک دن کوہ صفا کے درمیان ایک باندی نے آپ کو شکار سے واپسی پر روکا اور کہنے لگی، اے ابو امارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں نکالی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور ساتھ ہی فرمانے لگے، آج سے میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر کسی میں طاقت ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسلامی لشکر کے پہلے علمدار بنے۔ 2 ہجری میں ہونے والی پہلی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار کافروں کو جہنم واصل کیا۔ مکے کے مشہور جنگجو اور پہلوان عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بار میں ختم کیا، جس کے بعد پورے عرب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داد بیٹھ گئی۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے کہ جس میں غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں مکہ والوں کو انہوں نے دیا اور کوئی نہ دے سکا۔ جبیر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی کو، جو کہ نیزہ چلانے میں ماہر تھا، اس کو کہہ دیا، اگر تو میرے چچا کو قتل کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے گا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو کثیر انعام کا لالچ دیا، کیونکہ ہند کے باب قطبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے کسی اور لڑائی کے دوران پیٹ میں نیزہ مار کر بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ سارا واقعہ اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر ہندہ نے چبایا، پھر ہندہ نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پروا کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکے میں داخل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوئی اور فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ مسلمان ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لائے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے تو ان کو دیکھنے کے لیے آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم دیکھنے نہ دیا۔ خیر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائی گئی چادر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ سر کو ڈھانپ لیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کشائی کی پہلی روایت
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، جسے امام مسلم اور بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، جنگ احد کے 46 سال بعد معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم جاری کیا۔ جب اس نہر کا کام شروع ہوا تو منادی نے مدینہ منورہ میں یوں صدا لگائی، جن لوگوں کے شہید رشتہ دار احد میں دفن ہیں، قبر کشائی کر کے اپنے اپنے شہداء کے جسد کسی دوسری جگہ منتقل کر لیں تاکہ وہ پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مدینے والے احد کی طرف نکل پڑے، جن میں خود بھی شامل تھا، کیونکہ میرے والد عبداللہ بھی احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور وہیں دفن تھے۔ میرے والد عبداللہ اور عمرو بن جموح ایک ہی قبر میں دفن تھے۔ شہادت کے وقت عمرو بن جموح کی پیشانی زخمی تھی اور میرے والد نے عمرو کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں دونوں شہید ہوئے۔ اسی لیے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ ہٹاتے پیشانی سے خون نکلنے لگتا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان دونوں کے اسی حالت میں ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حکومتی سپاہیوں نے میری موجودگی میں میرے والد عبداللہ اور عمرو بن جموح کی قبر کھولی تو جیسے ہی عمرو کی پیشانی سے میرے والد کا ہاتھ ہٹاتے تو تازہ خون کے فوارے فوراً نکلنا شروع ہو جاتے۔ یہ معاملہ دیکھ کر انہوں نے یہ قبر بند کر دی اور اس کے بعد سپاہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی طرف بڑھے اور قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کدال لگی تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا عین شاہد ہوں، تمام شہداء کے جسم تر و تازہ تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی دکھ رہے تھے کہ جیسے سو رہے ہوں۔ جب سپاہیوں نے سید الشہداء کا یہ عالم دیکھا تو مزید قبر کشائیوں کو روک دیا اور دوبارہ سبھی کو اسی حالت میں دفن کر دیا جیسے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری دفعہ قبر کشائی ترک سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں انہوں نے 1904 میں کروائی۔ جب انہیں خواب میں یہ اشارہ ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک پر پانی موجود ہے، انہوں نے قبر کھدوا کر اس کے ارد گرد 50 فٹ گہرے تک سیسا پلائی دیواریں بنا دی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمان پر اور قرآن کریم میں نازل ہوا، اور اسی وجہ سے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ بھی کیا کرتی تھی کہ ان کا نکاح آسمان پر کیا گیا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں عزت و مرتبے میں میرا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شادی کی فضیلتیں یہ ہیں کہ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو آزاد فرمایا اور پھر ان کو منہ بولا بیٹا بنایا، پھر انہی سے اپنی پھوپھی ذات کی شادی بھی کروائی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تو زمانہ جاہلیت میں اس رسم کا خاتمہ ہو گیا۔ منہ بولے اور لے پالک بیٹے بھی اصلی بیٹے کا حقوق رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گا جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھیں، لیکن ہاتھ کی لمبائی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ فیاضی کی طرف تھا۔ چونکہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی اور فیاض تھیں، تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کچھ ہی عرصے بعد 20 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کے صدقے نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔